گائز آج کی امپورٹنٹ بات یہ کہ پلیز اس موومنٹ کو جوائن کریں. یہ ایک آفیشیل یا گلوبل طریقہ ہے اپنے بائیکاٹ کو، اپنے پروٹیسٹ کو ریکارڈ کرانے کا. السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر سیام ہے گائز، اور آج ہم ایک ضروری بات کرنے لگے ہیں. اب جب کہ مسلمان کو جھنجھوڑنے کے سانحے کو یا واقعے کو لگ بھگ 2 مہینے ہونے لگے ہیں، اور ہم وی ہیو گاٹ سینسٹائز ٹو دس نیوز کہ آج یہاں پر یہ ہو رہا ہے، آج یہاں پر یہ ہو رہا ہے. اور اب حال یہ ہے کہ ہم نے اپنے بائیکاٹ کو بھی چھوڑ دیا ہے، اپنے بائیکاٹس کو بھول گئے ہیں. نیوز ہم سن نہیں رہے کہ یار وہی باتیں ہیں، وہی چیزیں چل رہی ہیں، اور جو لوگ نیوز کو سپریڈ کر رہے ہیں ہم ان کو بھی 2 4 6 باتیں سنا دیتے ہیں. تو آج ایک امپورٹنٹ بات یہ کرنی ہے کہ اپنے آپ کو منڈے سے بچائیں. جیسے ہم نے 2 مہینے وہ کیا جو ہم کر سکتے تھے. ہم نے اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کیا، ہم نے اپنے گھر کی میڈس کو ایجوکیٹ کیا، ہم نے اپنے آفس کے لیبررز کو ایجوکیٹ کیا، ہم نے اپنے سرکل میں بڑوں کو، چھوٹوں کو، بچوں کو، ہر کسی کو ایجوکیٹ کیا. ہم بینگ اے مسلم ابھی ایجوکیٹ کرتے رہیں گے انشاءاللہ. ساری زندگی ہم نے اب اس چیز کو دھیان میں رکھنا ہے. آئدر ہمارے کانوں میں نیوز پڑے نہ پڑے، آئدر ہم سینسٹائز ہو کر، بے حس ہو کر پھرتے رہیں، لیکن اب جب کہ ہم نے 2 مہینے پریکٹس کر لیا کہ ہم ان کی چیزوں کے بغیر رہ سکتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2، اگر آپ کو اسٹاک ایکسچینجز میں انٹرسٹ ہو، اگر آپ کو ورلڈ فوریکس میں انٹرسٹ ہو، تو آپ نے دیکھا ہوگا کس بری حد تک ان کے فوریکس، کس بری حد تک ان کے اسٹاک ایکسچینجز نیچے کریش کرنے کے قریب آئیں. مور دین ہاف ان کا جو اسٹاک ایکسچینج پہ لیول تھا وہ کریش کیا، نیچے آیا. تو ہم کیوں نہیں کر سکتے 6 بلین؟ تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ اتنے مسلمان ہیں ماشاءاللہ آل اوور دا ورلڈ. اور مزے کی بات یہ کہ ہم ابھی مرے نہیں ہیں اور ہم بے ضمیر نہیں ہوئے. اس واقعے سے ایٹ لیسٹ چلو ہمیں یہ تو پتہ چلا کہ ہم جتنے برے، اپنے آپ کو جتنا برا سمجھتے تھے، ایٹ لیسٹ ہم اتنے برے نہیں ہیں. امپورٹنٹ بات یہ کہ گائز BDSmovement.net، میں یہ اس کا لنک، اس کی ویب سائٹ اپنے کامنٹ سیکشن میں بھی ڈال دوں گی انشاءاللہ. بیسیکلی یہ ایک موومنٹ ہے گلوبل لیول پہ بائیکاٹ کی. اس موومنٹ کو اب ہم نے جوائن کرنا ہے. آلدو آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے پہلے کیا ہوگا. اس موومنٹ کو جوائن کرنے کے پیچھے وجہ کیا ہے گائز؟ پوری دنیا اب نمبرز پہ چلتی ہے، پوری دنیا اب ڈیٹا پہ چلتی ہے. پاکستان کو تو ماشاءاللہ چھوڑ دیں، ہمیں تو ڈیٹا کی امپورٹنس ہی نہیں پتا، لیکن یس آل اوور دا ورلڈ چیزوں کو ڈیٹا پہ انالائز کیا جاتا ہے. BDSmovement.net والوں نے جو بائیکاٹ کی موومنٹ چلائی ہے وہ بیسیکلی آپ سمجھیں وہ گلوبل لیول پہ چلائی ہے. مطلب ہم جو چھوٹے چھوٹے کام اپنے گھروں میں کر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے کام اپنے ورک پلیسز پہ کر رہے ہیں، پاکستان میں رہتے ہوئے کر رہے ہیں، اس کا بائیکاٹ، اس کا بائیکاٹ، اس برانڈ کا بائیکاٹ. تو یہ ایک گلوبل لیول پر موومنٹ چلائی گئی ہے جس کو ہم نے جوائن کرنا ہے آج ہی. کیوں جوائن کرنا ہے؟ آلدو ہم آلریڈی وہ سب کام کر رہے ہیں، ہم نے ان کا نمبر انکریز کرنا ہے. ہم نے دنیا، کیونکہ جب دنیا یہ نہیں دیکھے گی کہ ہاں بھائی پاکستان سے فلاں شہر کے فلاں بندے نے بائیکاٹ کیا، دنیا یہ دیکھے گی کہ یہ جو گلوبل لیول پہ BDS موومنٹ چل رہی ہے اس کے کتنے ممبرز ہیں، کتنے لوگ اس کو اوکے کر رہے ہیں، کتنے لوگ اس کو یس کر رہے ہیں، کتنے لوگ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. اور یہ جو موومنٹ ہے یہ ان کے اوپر ایک زبردست قسم کا پریشر ڈالنے والی ہے. جیسے کہ ہم نے پریشر ریزلٹس کو دیکھا، کچھ دنوں کا سیز فائر ہوا، ظاہر ہے کچھ دنوں کا تھا، آف دا ریکارڈ تھا. آف دا ریکارڈ کیا کچھ ہوتا رہا ہوگا ہمیں نہیں پتا، لیکن چلو دنیا کا پریشر تو ان کے اوپر پڑا. گائز آج کی امپورٹنٹ بات یہ کہ پلیز اس موومنٹ کو جوائن کریں. یہ ایک آفیشیل یا گلوبل طریقہ ہے اپنے بائیکاٹ کو، اپنے پروٹیسٹ کو ریکارڈ کرانے کا. ٹھیک ہے؟ اور خوشی اس بات کی کہ ہم ابھی بے ضمیر نہیں ہوئے اس طرح جس طرح ہم سوچا کرتے تھے کہ شاید مسلمان ہو گئے ہیں. ہم اس طرح بے حس نہیں ہوئے. یوزلی میکڈونلڈس کے باہر سے گزرتے تھے تو کم سے کم 20-25 گاڑیاں کھڑی ہوتی تھیں. ابھی کل ہی کی بات ہے کہ باہر سے میں گزر رہی تھی، مجھے لائبریری جانا تھا اور 2 بجے کا ٹائم تھا، ادھر صرف 3 گاڑیاں کھڑی تھیں. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک برگر کھانے سے کچھ نہیں ہوتا، ان کے لیے میری یہ والی ویڈیو جو کہ بتائے گی کہ ایک برگر کھانے سے اور ایک برگر نہ کھانے سے ہم کس طرح ان کو رون دیں گے انشاءاللہ العزیز. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کے اور میرے اور ہماری فیملیز کے، پوری مسلم امت کے ایمان کی حفاظت فرمائیں، اور ہم سے اس دور میں بھی کوئی ایک ایسا کام لے لیں جس سے اللہ رب العزت راضی ہو جائے انشاءاللہ. مجھے دعا میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.